سپیرا منگلم سانپ کی رہنمائی میں چلتا گیا۔ اس کالے سیاہ مدراسی سپیرے کی سرخ آنکھیں سانپ کی طرح اندھیرے میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ سانپ گردن اٹھائے سپیرے کی کلائی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی۔ جس طرف وہ گردن گھما کر پھونکار مارتا تھا، سپیرا منگلم اسی طرف رخ پھیر لیتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ریلوے لائن کراس کر گیا۔ اس کے سامنے دھارا کھو کے ریلوے کوارٹر تھے، جس کی عقبی دیوار شروع رات کے اندھیرے میں اور کونے والے بلب کی روشنی میں کہیں صاف اور کہیں دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ منگلم نشیب کی جھاڑیوں میں سے گزرتا کوارٹروں کے پاس آ گیا۔ شکل و صورت سے وہ ایک مسکین سپیرا لگتا تھا۔ سانپ اس کی کلائی سے لپٹا تھا۔ رنگ اس طرف کے لوگوں کی طرح کالا سیاہ تھا۔ زبان بھی وہ ادھر کی بولتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹتی اردو میں بات بھی کر لیا کرتا تھا۔ سانپ پھنکار پھنکار کر کوارٹروں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سپیرا منگلم سمجھ گیا کہ کندنی دیوداسی کا پتی دیو یعنی سلطان انہی کوارٹروں میں سے کسی میں ایک جگہ بند ہے۔ اسے ہر حالت میں اس کا پتہ چلانا تھا۔ یہ کندنی دیوداسی کا حکم تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ دیوی کندنی اسے کہہ رہی ہے۔ وہ بے خوف ہو کر کوارٹروں کے سامنے کی طرف آ گیا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ 4-5 سنتری پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے منگلم کو دیکھا تو وہیں اسے رکنے کا آرڈر دیا۔ منگلم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ روشنی میں تھا۔ سپاہیوں نے اس کی کلائی سے لپٹا ہوا سانپ دیکھا تو پوچھا کہ وہ کون ہے اور ادھر کس طرح نکل آیا ہے۔ منگلم نے عاجزی سے کہا کہ وہ سپیرا ہے۔ وہ ایک مہا ناگ کی تلاش میں ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسی مہینے کی شروع راتوں کو اس طرف ٹیلوں میں نکلتا ہے۔ میں اس مہا ناگ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس سے کچھ بھی نہ نکلا، صرف کلائی سے لپٹا ایک سانپ ہی تھا۔ سپاہی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک نے پوچھا، یہ سانپ تم نے کہاں سے پکڑا ہے؟ منگلم نے کہا، یہ میرا اپنا بچہ ہے سرکار، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، ذرا اس کا تماشا دکھاؤ۔ سپاہی قریب قریب آ گئے۔ منگلم نے سانپ کو ہوا میں اچھال دیا۔ سانپ کلا بازیاں لگا کر نیچے گرا اور پھن اٹھا کر منگلم کے اشاروں پر رقص کرنے لگا۔ وہ سپاہیوں میں گھل مل گیا۔ سانپ بار بار اس کے ہاتھوں سے نکل کر ایک کوارٹر کی طرف بھاگتا تھا۔ وہ اسی طرف منہ کر کے پھونکار رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سلطان اسی کوارٹر میں بند ہے۔ منگلم سانپ کو اس طرف جانے سے روک لیتا تھا۔ سانپ کے اشاروں کو سپاہی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ منگلم نے سپاہیوں سے سگریٹ مانگا۔ ایک سپاہی نے جیب سے پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ تم سارا پیکٹ رکھ لو۔ سپیرے منگلم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھگوان بھلا کرے سرکار، غریب سپیرا ہوں، آج کل شہر تو کیا دیہات میں بھی لوگوں کو سانپ کا تماشا دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، بڑی مشکل سے دال روٹی چلتی ہے۔ سپاہیوں نے سپیرے منگلم کو کچھ پیسے جمع کر کے دیے۔ منگلم وہاں سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سانپوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے قصے چھیڑ دیے۔ سپاہی بڑی دلچسپی سے اس کی جھوٹی سچی باتیں سن رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں منگلم نے پوچھا کہ وہ رات کے وقت کوارٹروں میں کس کے لیے پہرا دے رہے ہیں؟ کیا وہاں کوئی خطرناک ڈاکو قید ہوا ہے؟ منگلم کو باتیں بنانی بڑی آتی تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے وہ سب کچھ معلوم کر لیا جس کی خاطر کندنی دیوی نے اسے وہاں بھیجا تھا۔ جب اسے تمام معلومات حاصل ہو گئیں تو وہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ کندنی کھنڈر کے باہر پتھر کی چوڑی سل پر آلتی پالتی مارے بیٹھی اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے منگلم اپنی طرف آتا نظر آیا۔ کندنی دیوداسی کی سرخ آنکھیں اس پر جم گئیں۔ منگلم نے قریب آ کر جھک کر کندنی کو پرنام کیا اور بولا، دیوی ماں، تمہارے پتی دیو کا سراغ مل گیا ہے۔ کندنی دیوی نے اپنے سانپ کو منگلم سے لے کر اپنی گردن میں ڈال لیا اور پوچھا، کہاں ہے وہ؟ منگلم نے بتایا کہ دھارا کھو کے پیچھے جو ریلوے والوں کے ویران کوارٹر ہیں، اس کے درمیان والے کوارٹر کے تہہ خانے میں پولیس نے اسے قید میں ڈال رکھا ہے اور وہ زخمی حالت میں ہے، کیونکہ پولیس نے اسے بہت مارا پیٹا ہے۔ کندنی دیوداسی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ اس کے نتنوں میں سے ایک پھونکار سی نکلی۔ اس نے منگلم کی طرف دیکھتے ہوئے تامل زبان میں کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے سب کچھ بتاؤ کہ میرے پتی دیو کے ساتھ کس کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ منگلم کندنی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ریلوے کوارٹروں کا حدود اربا اور وہاں پر پولیس کی تعداد
اور دوسری ساری ضروری تفصیلات بتا دیں اور آخر میں کہا، دیوی ماں، میں نے تمہارے پتی دیو کو دیکھا نہیں مگر سنتریوں کی زبان سے سنا ہے کہ وہ تہہ خانے میں زخمی حالت میں ہے۔ کندنی نے زہریلی آواز میں کہا، میں سب دیکھ لوں گی، کل تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ جب رات گہری ہو گئی تو کندنی ناگن ویران مندر کے کھنڈر سے نکلی۔ جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ مدھیہ پردیش بھارت کے بڑے خطرناک جنگلات تھے۔ رات کو شیر اور دوسرے درندے شکار کو نکلتے تھے۔ کندنی ناگن کو جاتے دیکھ کر سپیرا منگلم بھی اپنی جھونپڑی میں سے نکل آیا۔ کندنی نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اکیلی جاؤں گی، تم یہیں ٹھہرو۔ منگلم ہاتھ جوڑ کر بولا، دیوی ماں، وہاں خطرہ ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا ضروری ہے۔ کندنی نے سخت لہجے میں کہا، میرے قریب مت آنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ ٹھیک ہے دیوی ماں۔ کندنی ناگن جنگل میں آگے آگے جا رہی تھی۔ سپیرا منگلم 6-7 قدم پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی آنکھیں جنگل کے اندھیرے میں سب کچھ دیکھ لیتی تھیں۔ کندنی کی کلائی میں اس کا اپنا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمر کے ساتھ ساڑی کے اندر مزید 4-5 سانپ لپیٹ رکھے تھے، جو اتنے زہریلے تھے کہ آدمی کو ڈس کر فوراً اچھل کر پرے ہٹ جاتے تھے کہ آدمی ان کے اوپر نہ گر پڑے۔ ان کا زہر آدمی کو دوسرا سانس لینے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ جب سے کندنی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے پتی دیو اور محبوب سلطان پر انسپیکٹر ہری پرشاد نے تشدد کیا ہے اور وہ زخمی حالت میں کوارٹر کے تہہ خانے میں بند ہے، اس کی حالت زخمی شیرنی کی طرح ہو رہی تھی۔ وہ ہری پرشاد سے بدترین انتقام لینا چاہتی تھی، مگر سب سے پہلے اسے سلطان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ جنگل کے اندھیرے میں وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں، چٹانوں اور اونچی اونچی جھاڑیوں کے قریب سے گزرتی دھارا کھو کے ویران ریلوے کوارٹروں کی طرف جا رہی تھی۔ سپیرا منگلم اس کے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ وہ ریلوے لائن پر پہنچ گئی۔ دوسری طرف نشیب میں ایک جانب غیر آباد ریلوے کوارٹروں کی قطار میں بجلی کا بلب جلتا نظر آیا۔ کندنی ناگن رک گئی، ریلوے کوارٹروں کو گھور کر تک رہی تھی۔ سپیرا منگلم اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا، دیوی ماں، ان کوارٹروں کے درمیان میں جو کوارٹر ہے اس کے تہہ خانے میں تمہارا پتی دیو قید ہے۔ کندنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے دور جلتے بلب کی روشنی میں 2 سنتری پہرا دیتے دکھائی دیے۔ وہ چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ سپیرا منگلم کہنے لگا، 3 اور سنتری بھی یہاں ہیں دیوی ماں، وہ کوارٹروں کے دوسرے سرے پر پہرا دیتے ہیں۔ کندنی نے غضبناک آنکھوں سے منگلم کی طرف دیکھا اور جھڑک کر کہا، تم چپ نہیں رہ سکتے؟ سپیرا منگلم ہاتھ جوڑ کر اپنے ماتھے تک لے گیا اور وہیں ریلوے لائن کے پاس بیٹھ گیا۔ کندنی ناگن اب نشیب اترنے لگی۔ بجلی کا بلب کوارٹروں کے پہلے سرے پر روشن تھا، دوسرا بلب درمیان والے کوارٹر کے باہر جل رہا تھا۔ کندنی نے اپنی کلائی والا سانپ ساڑی کے پلو میں لپیٹ کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ بے خوف ہو کر کوارٹروں کے پاس روشنی میں آ گئی۔ پہلے کوارٹر کے باہر جو 2 سنتری گارڈ پر تھے، انہوں نے ایک گیروی ساڑی اور کھلے بالوں والی عورت کو دیکھا تو اسے وہیں رکنے کا حکم دیا۔ کندنی نے مسکرا کر کہا، میں بھگوان کرشن کے مندر کی داسی ہوں، تمہارے لیے پرشاد لائی ہوں۔ کوارٹروں کے دوسرے سرے پر جو سنتری پہرا دے رہے تھے، عورت کی آواز سن کر وہ بھی آ گئے۔ ارے بنسی، کون ہے یہ عورت؟ سپاہی نے ہنس کر کہا، کوئی بن سندری ہے، ہمارے لیے مندر کا پرشاد لائی ہے۔ سپاہی بھی قریب آ گئے۔ ان کے سامنے اندھیری رات میں ایک صحت مند نیم اریاں عورت کھڑی تھی۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے کندنی کو دیکھنے لگے، اس سے مذاق بھی کرنے لگے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کندنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو کندنی تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، جب تک مندر کا پرشاد نہیں کھاؤ گے میں تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سنتریوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے پرشاد مانگا۔ کندنی نے کہا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، پرشاد میری ساڑی کے پلو میں ہے۔ سنتری 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سپیرا منگلم ریلوے لائن سے اتر کر کوارٹروں کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کندنی نے ساڑی کا پلو ہٹا کر اپنا بیٹا سانپ ایک سنتری کے منہ پر پھینک دیا۔ سانپ نے فوراً اس سنتری کے ماتھے پر ڈس دیا۔ اس دوران کندنی نے اپنی کمر میں سے 4 سانپوں کو کھول کر سنتریوں کی طرف اچھال دیا۔ سنتری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے۔ ایک سنتری نے سانپ پر فائر بھی جھونک دیا۔ کندنی دوڑ کر اندھیرے میں چھپ گئی۔
چاروں سانپ انسانی بو پر لگے ہوئے تھے۔ وہ انسان کی بو پا کر اس کا تعاقب کرتے تھے اور اسے ڈس دیتے تھے۔ چاروں سانپوں نے سنتریوں کو ڈس دیا تھا، کسی نے پنڈلی پر، کسی نے اچھل کر گردن پر اور کسی نے ہاتھ پر۔ سنتری ایک ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ سپیرے منگلم نے سنتریوں کو گرتے دیکھا تو دوڑ کر نیچے کوارٹروں کے پاس آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سنتریوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اب وہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ کندنی اندھیرے میں سے نکل آئی۔ پانچوں کے پانچوں سنتری الٹے سیدھے زمین پر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ ان کے منہ ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ کندنی نے اپنے سانپ کو اٹھا کر اپنی گردن میں ڈالا اور منگلم سے پوچھا، کون سا کوارٹر ہے رے؟ منگلم اسے درمیانے کوارٹر کے دروازے پر لے گیا۔ یہ لوہے کی سلاخوں والا دروازہ تھا جس پر بھاری تالا پڑا تھا۔ کندنی نے منگلم سے کہا، سنتریوں کی تلاشی لو، ان میں سے کسی کے پاس اس کی چابی ہوگی۔ منگلم سپاہیوں کی لاشوں کے پاس گیا۔ ایک سپاہی کی بیلٹ کے ساتھ چابیوں کا گچھا مل گیا، وہ لا کر اس نے کندنی کو دیا۔ کندنی چابیاں لگانے لگی، ایک چابی لگ گئی، سلاخوں والا دروازہ کھل گیا۔ کندنی نے منگلم کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود کوارٹر کا چھوٹا سا دالان عبور کر کے کوٹھڑی میں داخل ہو گئی۔ یہاں بھی ایک بلب روشن تھا، کونے میں زینہ نیچے اترتا تھا۔ کندنی زینہ اتر گئی۔ نیچے ایک تنگ تہ خانہ تھا، چھت کے ساتھ بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ بلب کی روشنی میں کندنی نے اپنے محبوب اور پتی دیو سلطان کو کمبل اوڑھے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے انسانی قدموں کی چاپ سن لی تھی، مگر اس نے پہلو نہ بدلا۔ وہ یہی سمجھا کہ کوئی سنتری آیا ہوگا۔ کندنی ناگن نے سلطان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو سلطان نے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ اس کے سامنے کندنی ناگن بیٹھی اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو اس عورت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ اسے آسمانی مدد محسوس ہوئی۔ کندنی، تم کیسے آ گئیں؟ سنتری کہاں ہیں؟ کندنی نے کہا، ان سب کو میں نے ہلاک کر ڈالا ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ سلطان کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کے ناخن بھی زخمی تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران تھا کہ ایک عورت نے کیسے اتنے سنتریوں کو ہلاک کیا ہے، مگر یہ ان باتوں کے سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ کندنی سہارا دے کر سلطان کو تہ خانے کے زینے تک لائی۔ سلطان نے کہا، میرا کوئی دوسرا ساتھی تو ان کوارٹروں میں نہیں ہے کندنی؟ کندنی کہنے لگی، نہیں، منگلم نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں صرف تم ہی بند ہو، میں تمہیں لے جانے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ کوارٹر سے باہر آئے۔ سلطان نے سپاہیوں کی لاشیں دیکھیں تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ منگلم سپیرا لاشوں سے ذرا پرے ہٹ کر زمین پر بیٹھا تھا۔ کندنی اور سلطان کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوی ماں، دیر نہ لگاؤ، ہو سکتا ہے پہرا بدلنے والے سنتری آ رہے ہوں۔ سلطان کے زخمی ہاتھ کی انگلیاں درد کر رہی تھیں، مگر وہ کندنی کے ساتھ ریلوے لائن کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا بڑھا۔ ریلوے لائن پار کر کے وہ گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں کندنی؟ کندنی نے مسکرا کر کہا، تم میرے گھر جا رہے ہو، تم میرے پتی دیو ہو۔ سلطان کا حلق کڑوا سا ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ بھارتی پولیس کی قید سے تو آزاد ہو گیا ہوں، اب اس ناگن کی قید سے بھی موقع پا کر نکلنا ہوگا۔ سپیرا منگلم اب آگے آگے جا رہا تھا تاکہ اگر کسی جنگلی درندے کا کوئی خطرہ ہو تو انہیں آگاہ کر دے۔ وہ شیر اور ہاتھی کی دور سے بو سونگ لیتا تھا۔ ایک ٹیلے کا موڑ مڑتے ہوئے منگلم رک گیا اور کندنی سے کہنے لگا، دیوی ماں، پولیس کو پتہ چل جائے گا، وہ اپنے قیدی کی تلاش میں سارے جنگل کو چھان مارے گی۔ میری مانو تو ہمیں اس علاقے سے ہی نکل جانا چاہیے۔ کندنی رکی نہیں، چلتی گئی، بولی، یہاں تمہارے باپ کا کوئی قلعہ ہے جہاں ہم جا کر چھپ جائیں؟ سلطان نے کہا، کندنی، منگلم ٹھیک کہتا ہے، اگر رات کو نہیں تو صبح ضرور پولیس میری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ یہ سارا جنگل اس کی زد میں ہوگا، ہم کسی غار میں بھی چھپے تو پولیس اس میں ڈھونڈ نکالے گی۔ کندنی ناگن سوچنے لگی، سلطان ٹھیک کہتا ہے، اگر پولیس نے انہیں تلاش کر لیا تو اس کا پتی دیو اس سے ایک بار پھر جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے ایسی جگہ لے جانا چاہتی تھی جہاں دنیا کی کوئی طاقت اسے سلطان سے جدا نہ کر سکے، مگر وہاں سے رات کو کوئی گاڑی بھی جنوب کی طرف نہیں جاتی تھی کہ وہ سلطان کو رامی شورم لے جاتی۔ سلطان نے کہا، تم یہاں کس جگہ رہ رہی ہو کندنی؟ کندنی نے اسے بتایا کہ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک مندر کا کھنڈر ہے، وہاں اس نے اپنا عارضی ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ سلطان بولا،
یہ جگہ تو ریلوے کوارٹروں سے بہت قریب ہے، صبح پولیس وہاں پہنچ جائے گی، ہمیں چاہیے کہ اس جگہ سے جتنی دور نکل سکتے ہیں نکل جائیں۔ سپیرا منگلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے کندنی سے کہا، دیوی ماں، کھال پت کی پہاڑیوں کے پیچھے دھاواجی کے جنگل میں سندھیا رانی کی باولی ہے، وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ سلطان نے منگلم سے کہا، کیا پولیس وہاں نہیں آ جائے گی؟ منگلم بولا، باولی زمین کے اندر پہاڑی کی کھو میں ہے، باولی خشک ہو چکی ہے، وہاں کوئی نہیں آتا۔ کندنی ناگن نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے وہاں چھپا جا سکتا ہے، سلطان زخمی ہے، وہاں اس کا علاج بھی کروں گی، جب وہ ذرا ٹھیک ہوگا تو اسے لے کر واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے منگلم سے پوچھا، سندھیا کی باولی یہاں سے کتنی دور ہے؟ رات کے دھندلے اندھیرے میں سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ کہنے لگا، یہ سامنے کھال پت کی پہاڑیاں ہیں، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا، مجھے پہاڑیوں میں ایک چھوٹا راستہ معلوم ہے۔ سپیرا منگلم اب آگے آگے ہو لیا، وہ کھال پت کی پہاڑیوں کی سمت سلطان اور کندنی کی رہنمائی کرنے لگا، اور گھنٹے تک وہ چلتے رہے۔ کئی برساتی نالوں، دشوار گزار راستوں اور چٹانوں میں سے گزرے۔ آخر وہ کھال پت کی پہاڑیوں کو عبور کر گئے۔ دوسری جانب پہاڑیاں غائب ہو گئی تھیں اور زمین پر بڑے بڑے چٹانی پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت بڑی چٹان کے ساتھ پتلا سا راستہ نیچے اترتا تھا۔ سپیرے منگلم نے کہا، ہم پہنچ گئے ہیں، آگے سندھیا کی باولی ہے۔ یہ باولی چٹان کے اندر تھی، ایک تنگ راستہ چٹان کے اندر جاتا تھا، یہاں گھپ اندھیرا تھا، کسی جانب سے اندر تازہ ہوا ضرور آ رہی تھی۔ سلطان کا زخمی ہاتھ درد کر رہا تھا، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کندنی، میں تھک گیا ہوں، میری انگلیاں درد کرتی ہیں۔ کندنی بھی اندھیرے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس نے منگلم سے کہا، آگے جا کر دیکھو باولی کی غار کہاں تک جاتی ہے۔ سپیرا منگلم غار کی دیوار پر ہاتھ رکھے آگے کھسکنے لگا۔ کندنی نے سلطان سے کہا، دن نکل آئے تو میں منگلم کو جنگل میں جڑی بوٹی لینے بھیجوں گی، وہ تمہاری زخمی انگلیوں پر لگا دوں گی، تم بڑی جلدی اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھ کی سوجن بھی ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ سلطان کہنے لگا، ہمارا ایک کمانڈو ساتھی مہدی شاہ ابھی تک انڈین پولیس کی قید میں ہے، مجھے ہر حالت میں اسے وہاں سے نکال کر واپس لے جانا ہے۔ کندنی نے کہا، تم اچھے ہو جاؤ، پھر تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گی، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم جہاں لے جاؤ گے وہیں چلی جاؤں گی۔ سلطان اندر سے خوف زدہ ہو گیا، یہ عورت تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگرچہ نسرین کو وہ پاکستان پہنچا چکا تھا، مگر سلطان کندنی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے سامنے ایک مجاہدانہ مشن تھا، اس مشن کو پورا کرنا اس کا فرض تھا۔ عورتوں کے چکر میں وہ نہ کبھی پڑا تھا اور نہ اب پڑھنا اسے گوارا تھا۔ اور پھر کندنی تو ایک ناگن تھی، جادوگرنی تھی، وہ اس کے خلاف نہیں تھا، اس کا احسان مند بھی تھا، لیکن وہ نہ تو اس کے ساتھ جا سکتا تھا اور نہ اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ لیکن ابھی اسے اس کی ضرورت تھی، وہ مہدی شاہ کو انڈین پولیس کی قید سے فرار کروانے میں بھی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ سلطان نے کہا، میں ٹھیک ہونے کے بعد یہاں سے واپس دھارا کھو جاؤں گا اور مہدی شاہ کا کھوج لگا کر اسے وہاں سے نکال کر کشمیر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ کندنی کہنے لگی، میں تمہاری مدد کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ اتنے میں سپیرے منگلم کی آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ وہ باولی کا سراغ لگا کر واپس آیا تھا، کہنے لگا، دیوی ماں، باولی 50 قدم پر نیچے سیڑھیاں اتر کر ہے، وہاں تال میں پانی بھرا ہوا ہے، باولی میں پانی تھوڑا تھوڑا رس رہا ہے۔ رات انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ باہر دن نکل آیا۔ کھو کے اندر انہیں دن نکلنے کا اسی طرح پتہ چلا کہ اوپر چٹان کی اونچی چھت میں ایک جگہ چھوٹا سا سوراخ تھا جن میں سے دن کی روشنی اندر آنے لگی تھی۔ رات کو تازہ ہوا بھی اسی سوراخ میں سے کھو کے اندر آتی رہی تھی۔ کندنی نے نیچے باولی کے تال پر لے جا کر سلطان کی زخمی انگلیوں کو دھویا، اس کی سوجی ہوئی آنکھ کو بھی ساڑی کے پلو پھاڑ کر صاف کیا، پھر کھو سے باہر جنگل میں آ کر خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کے پتے توڑے، انہیں پتھروں پر رکھ کر کچلا اور سلطان کی انگلیوں پر لگا کر اوپر پٹی باندھی۔ باولی والی چٹان کے ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ تھا۔ سپیرا منگلم وہاں ایک قریبی گاؤں میں گیا، وہاں سے وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید کر لے آیا۔ باولی کی کھو میں سلطان نے 3 دن گزارے۔ کندنی ناگن کی جڑی بوٹیوں سے اس کی انگلیوں کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گئے، آنکھ کی سوجن بھی چلی گئی تھی۔ چوتھے دن اس نے کندنی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بھوپال واپس چلا جاؤں،
اور وہاں سے کسی طرح مہدی شاہ کا سراغ لگاؤں۔ کندنی کہنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھوپال جاؤ گے تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی، وہاں تمہارا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، پولیس پہلے ہی تمہاری تلاش میں ہوگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں یہاں بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا۔ کندنی کچھ سوچ کر کہنے لگی، تم یہیں رہو گے، میں بھوپال جا کر تمہارے مہدی شاہ کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گی۔ سلطان بولا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ کندنی چپ سی ہو گئی، پھر بولی، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ سلطان کہنے لگا، ہم بھوپال کس کے پاس جائیں گے؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو پولیس مجھے پہچان لے گی، ان کے پاس میری فوٹو ہے۔ سپیرا منگلم کہنے لگا، ہم لوگ سپیروں کا بھیس بنا کر جائیں گے۔ کندنی نے اسے گالی دی اور کہا، یہاں تمہارا باپ سپیروں کا لباس اور سانپوں کی پٹانیاں لائے گا۔ پھر سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، پتی دیو، ہم بھوپال کے کسی مندر میں جا کر ٹھہر جائیں گے، تمہارے ماتھے پر شیو جی کا تلک لگا دوں گی، کسی کو شک نہیں پڑے گا۔ اسی روز وہ تینوں بھوپال شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت وہ ایک جگہ سے ریلوے لائن عبور کر کے بھوپال شہر کے مضافات میں داخل ہو گئے۔ سلطان کے ماتھے پر لال رنگ کا تلک لگا ہوا تھا، اس نے بدن پر صرف ایک پرانی سی چادر لپیٹ رکھی تھی، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور ماتھے پر کپڑا باندھ رکھا تھا، اس کا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا اور دور سے پہچاننا مشکل تھا۔ کندنی ناگن پہلے ہی جوگنوں والے بھیس میں تھی، سانپ اس نے اپنی کلائی سے لپیٹ رکھا تھا۔ سپیرا منگلم ساتھ ساتھ تھا۔ کندنی اور منگلم اس شہر سے واقف تھے۔ شہر سے باہر شیو جی کا تالاب والا پرانا مندر تھا، اس مندر کے ساتھ ایک سرائے بھی تھی، چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں جہاں باہر سے آنے والے یاتری ٹھہرا کرتے تھے۔ کندنی نے پجاری سے مل کر ایک کوٹھڑی لے لی، رات انہوں نے کوٹھڑی میں ہی گزار دی۔ صبح کے وقت کندنی کو سلطان نے کہا، تم شہر میں جا کر پتہ کرو کہ صورتحال کیا ہے، اس کے لیے تمہیں شہر کے کسی تھانے میں جانا ہوگا، وہاں سے اس بات کا سراغ لگاؤ کہ پولیس نے کشمیری کمانڈو مہدی شاہ کو کس جگہ رکھا ہے۔ اگرچہ یہ مشکل کام ہے مگر تمہاری ذہانت پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ کندنی نے سلطان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور محبت سے بولی، تمہارے لیے تو کندنی اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے۔ کندنی نے سپیرے منگلم کو مندر کی سرائے میں ہی رہنے کی تاکید کی اور خود شہر کی طرف نکل گئی۔ وہ جوگن لگتی تھی، سانپ اس نے اپنی ساڑی کے اندر چھپا لیا تھا۔ شہر میں ٹریفک کا کافی رش تھا، لوگ اپنے اپنے دفتروں کارخانوں کی طرف جا رہے تھے۔ کندنی نے ایک آدمی سے شہر کے بڑے تھانے کے بارے میں پوچھا اور اس طرف چل پڑی۔ تھانے کے باہر ایک سنتری پہرا دے رہا تھا۔ کندنی نے اس کے قریب جا کر کہا، جاؤ تھانے دار سے کہو پاربتی دیوی کی پجارن اس سے ملنے آئی ہے۔ ہندو کتنا پڑھا لکھا ہو، وہ دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں بڑا وہم پرست اور کمزور ہوتا ہے۔ تھانے دار نے پاربتی کی پجارن کا سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کندنی کو اندر بلا لیا۔ کندنی نے اندر آتے ہی اداکاری شروع کر دی اور بازو کھول کر کہا، یہ سانپ پاربتی دیوی کا ہے، اس نے پاربتی کے درشن کیے ہیں، میں تمہیں آشیرواد دینے آئی ہوں۔ ہندو تھانے دار نے اٹھ کر کندنی کا سواگت کیا اور کرسی پیش کی۔ کندنی نے سانپ ہاتھ میں لے رکھا تھا اور اس سے کھیل رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، میں تمہارے لیے پاربتی دیوی کا سندیسا لائی ہوں، سنو، تمہاری بڑی جلدی ترقی ہونے والی ہے، تمہاری فائل بڑے صاحب کے پاس ہے، وہ تمہاری ترقی کر دے گا، تم فکر نہ کرو۔ اتفاق سے ہندو تھانے دار کی ترقی کا فائل متعلقہ آفیسر کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ دفتروں میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ہندو تھانے دار چونکہ ضعیف الاعتقاد تھا، وہ کندنی کی غیبی طاقت کا گرویدہ ہو گیا، فوراً اس کے لیے چائے اور مٹھائی منگوائی اور آؤ بھگت کرنے لگا۔ کندنی یہی چاہتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں کندنی اصل مقصد کی طرف لوٹ آئی اور کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ رامیش ہے میرا نام دیوی جی۔ کندنی سانپ کو منہ کے قریب لے گئی، اس نے تھانے دار کی طرف گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے ہاتھوں کشمیر کے اگروادی پکڑے جائیں گے، تمہیں اس کا بھاری انعام ملے گا۔ تھانے دار نے جلدی سے کہا، دیوی، کشمیر کے 2 کمانڈو میں نے پکڑے تھے، ان میں سے ایک ہسپتال میں مر گیا جس کے پیٹ میں گولی لگی تھی، اور دوسرا کہاں ہے؟ کندنی نے جلالی آواز میں پوچھا۔ تھانے دار بولا، اسے ہم نے فوج کے حوالے کر دیا تھا، مگر کل ہی وہ فوج کے گیریزن سے فرار ہو گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کا نام مہدی تھا، مہدی شاہ۔ کندنی یہی پتہ کرنے آئی تھی، وہ جو معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اسے مل گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر تھانے دار پر 2-4 منتر پڑھ کر پھونکے، پھر اٹھی اور کہنے لگی،
اب ہم چلتے ہیں، تم ترقی کر جاؤ گے تو تم سے پھر ملنے آؤں گی۔ تھانے دار کندنی کو تھانے کے دروازے تک چھوڑ آیا۔ وہاں سے کندنی ایک طرف کو ہو گئی۔ آگے جا کر اس نے ایک رکشا پکڑا اور سیدھی مندر میں آ گئی۔ سرائے میں سلطان اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ کندنی کو دیکھتے ہی بولا، کچھ پتا چلا؟ کندنی نے تھانے دار کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اور اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ سلطان کو بتا دیا۔ سلطان نے کہا، تھانے دار نے تم سے جھوٹ بولا ہے، مہدی شاہ انڈین فوج کی قید میں ہی ہے۔ کیوں؟ کندنی نے کہا، کیا مہدی شاہ فرار نہیں ہو سکتا؟ سلطان نے کہا، انڈین فوج کی قید سے ایک زخمی کمانڈو کا فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر تم خود کیوں نہیں چلے جاتے تھانے؟ کندنی نے ترش رد ہو کر کہا۔ سلطان خاموش رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مہدی شاہ کیسے فرار ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کو چھڑانے کے لیے کچھ مجاہد یہاں آ گئے ہوں۔ ممکن ہے وہ فرار ہو کر سری نگر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا ہو۔ سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے بھی واپس سری نگر اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا چاہیے اور وہاں سارے حالات معلوم کر کے جیسی بھی صورتحال ہو اس کے مطابق اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہاں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ، سوائے اس کے کہ دوبارہ پکڑا جائے۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں ہی رکھی اور کندنی کو بالکل نہ بتایا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ اس ناگن سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا احسان مند ضرور تھا مگر اسے ساتھ لے لے کر نہیں پھر سکتا تھا، خاص طور پر جب کہ وہ اسے اپنا خاوند سمجھ بیٹھی تھی اور ساری زندگی اس کے پاس رہ کر یا اسے اپنے پاس رکھ کر گزارنا چاہتی تھی۔ رات کو جب سلطان مندر کی کوٹھڑی کے سامنے خالی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹا تو فرار کا منصوبہ سوچنے لگا۔ کندنی ناگن سے الگ ہونا ایک طرح کا قید سے فرار ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرے گی اور اپنے سانپ کو بھی اس کی تلاش میں چھوڑ دے گی۔ کندنی ناگن دوسری چارپائی پر لیٹی تھی۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کا ذہن تیزی سے وہاں سے نکل جانے کے منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بھوپال سے سری نگر تک کا ریل کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے خیال آ گیا کہ انڈیا میں فقیروں اور جوگی جوگنوں سے کوئی ٹکٹ نہیں پوچھتا، ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں۔ سلطان کا ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے اسی رات مندر سے نکل جانے کا پروگرام اپنے دماغ میں طے کر لیا اور پھر کندنی ناگن کی باتوں میں پوری دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کندنی کو ذرا سا بھی شک پڑے۔ ریل گاڑیوں کے شیڈول کا بھی سلطان کو علم نہیں تھا کہ دلی سری نگر کی طرف کون سی گاڑی کب جاتی ہے، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آج رات یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ کندنی کچھ دیر باتیں کرتی رہی پھر سو گئی۔ سپیرا منگلم دونوں چارپائیوں کے درمیان زمین پر سو گیا تھا۔ مندر کی طرف جو بتیاں جل رہی تھیں ان میں سے کافی بجھا دی گئی تھیں۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ سلطان جاگ رہا تھا۔ جہاں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے وہاں اندھیرا تھا۔ سلطان نے کان لگا کر سنا، کندنی ناگن ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ سپیرا منگلم بھی گہری نیند میں کھو چکا تھا۔ سلطان کے لیے وہاں سے فرار ہونے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ وہ چارپائی سے بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھا کہ چارپائی کی آواز نہ آئے۔ اٹھ کر چارپائی کی پینتی کی طرف چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور کندنی ناگن کو تکنے لگا۔ اس کا جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کندنی واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ سلطان نے اپنی پائنتی کی طرف پڑی ہوئی گیروے رنگ کی چادر اٹھا کر کاندھے پر ڈالی اور اس طرف چلا جس طرف مندر کا بڑا دروازہ تھا۔ مندر کے باہر خاموشی طاری تھی۔ کچھ سادھو لوگ ادھر ادھر پڑے سو رہے تھے۔ سلطان مندر سے نکل گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ اس کا لباس اور حلیہ بالکل جوگیوں والا تھا۔ ایک چادر اس نے کمر کے گرد باندھ رکھی تھی اور ایک چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ پاؤں میں عام قسم کی چپل تھی۔ اس کے پاس کوئی پستول، چاقو وغیرہ نہیں تھا۔ دھوتی کی ڈب میں 15-20 روپے ضرور تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھوپال ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے۔ وہ اندازے سے ایک طرف چلنے لگا۔ سلطان کی داڑھی بڑھ آئی تھی اور سر کے بال گردن تک پہنچ گئے تھے۔ سڑک پر کہیں کہیں بجلی کا کوئی بلب کھمبے پر لگا جل رہا تھا۔ وہ چلتا گیا۔ آگے ایک چوک آ گیا۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ سڑک بھی روشن تھی۔ اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ کسی وقت کوئی گاڑی بھی گزر جاتی تھی۔ سامنے والی بلڈنگ کے باہر اسے ایک رکشا نظر آیا۔
سلطان قریب گیا، رکشہ خالی تھا۔ اس نے رکشے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ رکشہ ڈرائیور بولا، جوگی مہاراج تم سے کیا پیسے لینے ہیں، بیٹھ جاؤ، تمہیں اسٹیشن پہنچا دیتا ہوں۔ رکشہ ڈرائیور نے سلطان کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا۔ یہاں بڑی رونق تھی، کافی لوگ اسٹیشن سے باہر نکل رہے تھے، لگتا تھا کہ کوئی گاڑی آ کر رکی ہے۔ سلطان نے ایک کلی سے پوچھا کہ دلی جانے والی گاڑی کس وقت آئے گی؟ کلی نے کہا، مہاراج دلی جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، 10 منٹ بعد چل پڑے گی۔